اب اس کے بعد میں سوال شروع کرتا ہوں. ایک دبئی سے فون آیا ہے کہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ چند گناہ ہیں، ان گناہوں سے جو بچے گا ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ گناہ ہیں 7. وہ 7 گناہ میں نے کہا تھا کبھی میں نہیں بیان کر رہا، پھر بیان کروں گا. وہ میں نے اس وقت اس لیے بیان نہیں کیے تھے کہ مجھے حدیث کا متن یاد نہیں تھا. اور اب میں اس کو دبئی سے فون آیا تھا کہ لندن سے ایک فون آیا تھا کہ وہ گناہ کون سے ہیں بتا ہے. تو وہ گناہ 7 یہ ہیں، حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات. وہ 7 گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے ساتھ تو کوئی مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد میں ہے سحر، جادو کرنا یا کروانا، دونوں اس میں آتے ہیں. تیسرا ہے قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسے بندے کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی بندہ ہے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، یہ تیسرا گناہ ہے. چوتھا ہے اکل الربا، سود کھانا. پانچواں ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ جو سرپرست ہے اس کا، وہ گڑبڑ کرتا ہے اور مختلف طرح سے ہیلوں سے یتیم کا مال کھاتا ہے. تو یتیم کا مال کھانا یہ 5واں گناہ ہے. پھر اس کے بعد 6واں گناہ ہے تولی یوم الزحف، جس دن دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مڈ پھیر ہو اس دن پیٹ پھیرنا، یہ گناہ ہے، 5واں گناہ ہے. اور آخری گناہ ہے 7واں، وہ پاک دامن ہوتے جو مومن ہیں اور گناہ سے غافل ہیں، یعنی زنا کا ان کے اندر تصور میں بھی زنا نہیں آتا، ان پر زنا کی تہمت لگانا، ایسی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7واں گناہ ہے. پہلا گناہ ہے شرک باللہ، دوسرا گناہ ہے سحر، تیسرا گناہ ہے کسی بھی شخص کو جس کا قتل اللہ نے جائز نہیں کیا، قتل کرنا حرام کیا ہے، اس کو قتل کرنا، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جس کا قتل حرام ہے اس کو قتل کرنا. سود کھانا یعنی لینا، اور دینا بھی اسی درجے کا گناہ ہے، کیونکہ جب کوئی دے گا جب کوئی لے کر کھائے گا، لہذا سود لینا اور دینا ایک درجے کے گناہ ہے. اور یتیم کا مال کھانا، یہ عام طور پر جو ولی ہے سرپرست ہے وہ کھائے گا، دوسرا تو کھائے گا تو یہ سرپرست اس کا سر پھوڑے گا، لیکن دوسرا بھی کھا سکتا ہے. لہذا یتیم کا مال کوئی بھی کھائے یہ گناہ ہے. اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مڈ بھیڑ ہو اس وقت میں پیٹ پھیرنا یہ گناہ ہے. اور تیسرا تہمت لگانا ایسی مومن عورت پر جو پاک دامن ہے، جس کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا تصور نہیں آیا، ایسی عورت پر زنا کی تہمت لگانا. یہ میں نے پچھلے سوال کا جو دبئی سے آیا جس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی دی. اب اس کے بعد میں سوال شروع کرتا ہوں. گناہ ہے کسی بھی شخص کو، لیکن دوسرا بھی کھا سکتا ہے. لہذا یہ بہت سارے سوال آئے ہیں اور تفصیلی سوال ہیں، اس لیے ان سوالات کو آج نہیں بیان کرتا، ان کو بھی مؤخر کرتا ہوں کل پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.